حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پدنشین ماؤ بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ اور زبا ہے، جس کے خزبہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے اللہ کی بخشش کے انداز۔ وہ اس لیے تاکہ آپ کو اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ہم اس رب کے بندے ہیں جو غفور الرحیم ہے، جو اتنا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ذات اتنا اپنی غلطیوں کو معاف کرنے والی نہیں ہے، اتنا عفو، اتنا درگزر کرنے والی ہمارے رب کی ذات ہے۔ ہمارا رب ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی اصل معرفت، یہ رب تعالیٰ کی یہ صفت جو اللہ غفار ہے، جو اللہ غفور الرحیم ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ صفت کے بارے میں ایک مسلمان کو ہمیشہ علم ہونا چاہیے
تاکہ ایک مومن کا دل، ایک مسلمان کا دل، ایک اللہ کے اچھے بندے کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا رہے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک مسلمان کے دل میں یہ جو صفت اللہ کی ہے، یہ دل میں یہ صفت کا علم اس کے ہمیشہ رہتا رہے. آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت میں یہی فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ مہربانی کر دیتا ہے، اللہ تم لوگوں کو تمہارے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین و آسمان کے فاصلے ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو زمینوں سے جو ہے نا گندگی صاف ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں سے ہم کو مشرق و مغرب کے فاصلوں تک دور کر دیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی جو صفت معاف کرنے کی ہے یہ جوش میں کب آتی ہے؟ اللہ بندے کے گناہوں کو کب معاف کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے، تم سب کے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. تم سارے لوگ مل کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر تم اس سے معافی چاہو، تم اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم آ جاؤ. کیوں؟ لعلکم تفلحون، کیونکہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو گے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ گے، اللہ سے استغفار کرو گے، لعلکم تفلحون، اللہ یہ توبہ کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، یہ دنیا کی کامیابی بھی تمہیں عطا کر دے گا، کل قیامت کے دن بھی کامیاب تم کو کر دے گا. لعلکم تفلحون. توبہ، انسان جب تک یہ توبہ کی رسی کو تھامے رہے گا رب تعالی اس پر کرم کرتا رہے گا. جب انسان سے گناہ ہوتے چلے جائیں انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگوں میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. میں ایک دن میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ. پھر اللہ کے نبی نے دوسری احادیث میں کہا، لوگوں تم بھی ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی چاہنے والے بنو. قدم پر جب تم کو یہ عمل کرو، تمہارے عمل میں جو کوتاہی ہوگی اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تم توبہ کرو گے وہ ساری کمیوں کو دور کر کے رکھ دے گا. آؤ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، ترمذی کی بڑی مشہور روایت، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن. یہ آدم کے جتنی اولاد ہے، یہ آدم کے جتنے بیٹے ہیں، یہ جو جتنے انسان ہیں کائنات کے اندر، کل سارے کے سارے، کل بنی آدم، سارے آدم کے بیٹے خطا کار ہے. یہ خطا سرزد کرنے والے ہیں، ان سے خطائیں سرزد ہونے والی ہے، ان سے گناہ ہونے والے ہیں. وہ خیر خطائین توابون، لیکن یہ مسلمانوں میں، یہ انسانوں میں، یہ مومنوں میں خطا کار میں بہتر خطا کار، اچھے خطا کار وہ خطا کار ہے جو فوراً خطا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. سب سے بہترین خطا کار. گناہ ہوا توبہ کرو. 2 مرحلوں میں انسان پر توبہ واجب ہو جاتی ہے. 2 موقعوں پر انسان پر توبہ واجب. ایک موقع وہ کہ انسان ایسا کام کرے جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا. کوئی حرام اور ناجائز کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، فوراً اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے. اور دوسرا مرحلہ وہ کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں وہ نیک اعمال کے چھوڑنے پر بھی توبہ فرض ہو جاتی ہے. واجب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اور جب تک یہ بندہ توبہ کرتا رہے گا رب تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ اور یہ رب تعالی، یہ ہمارا رب کتنا کریم، کتنا شفیق، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنی اس کی مہربانیاں اپنے بندوں پر ہے۔ یہ اس کی مہربانیاں ایسی کہ یہ مہربانیوں میں سے ایک مہربانی کہ اس نے ہم کو رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی عطا کر دی، یہ اس کی مہربانیوں میں بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم دنیا کے دروں پر پھر پھر کر بھٹک چکے ہو، لوگوں کے ظلم سہتے سہتے تھک چکے ہو، تمہارا ذہن کام کرتے کرتے مفلوج ہو گیا ہے، تم پریشان ہو، دنیا کے مسائل میں آ کر تم تھک گئے ہو، دنیا کے جو ہے نا مسائل میں کھو کر تم تھک گئے ہو، دنیا کی مشکلوں کو جو ہے نا سامنا کرتے کرتے، آؤ تمہارا رب سورہ زمر کی آیت میں 53 کی آیت میں کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں کو اپنے زندگی میں لایا ہے، جن سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اس کی وہ رحمت ہے جو زمین و آسمان کی وسعتوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ نے کائناتوں کو بنایا اور یہ جملہ کہا، یہ کتاب میں جملہ لکھ دیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ وہ رحمت جس سے مایوس نہیں ہونا ہے، وہ رحمت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، میری رحمت، تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ جتنے چاہے ہو، زمین و آسمان بھر کے تم نے گناہ کر لیے ہیں، تم نے اللہ کو بہت ناراض کر لیا ہے، تم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہے، ابھی مسجد کے دروازے کھلے ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پریشان نہ ہو میرے بندو، پریشان نہ ہو میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت بڑی ہے، کتنی بڑی میری رحمت ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم آؤ اللہ کے پاس، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہوں کو تمہارا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تم آؤ اس کی بارگاہ میں، وہ ہے رحمت کی وسعت والا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ نہایت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ایسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کہ تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، وہ ایسے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کہ تم انہیں اب تک بہت گناہ کر لیے، لیکن تم معافی چاہو گے اگر تو اس کی رحمت کی وسعت یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ تم آؤ نا اس کے پاس، تم قریب آؤ، تم تھوڑا اس کی رحمت کے بارے میں جانو، تم دیکھو اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے رب، کتنی اس کی رحمت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اگر مومن کو اللہ کے غصے کا علم ہو جائے، اللہ اکبر، اگر مومن کو اللہ کے غصے اور غضب اور اس کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر مومن جنت کی توقع چھوڑ دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کافر کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم ہو جائے، ایک کافر کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر ایک کافر بھی جنت میں جانے کی توقع رکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے، یہ اس کی رحمت ہے میرے بھائی،
کہ اس کی رحمت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو پسند کر لیا ہے، لوگوں پر رحم کرنے کو پسند کر لیا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے لوگوں پر مہربانی کو پسند کر لیا ہے کہ وہ قدم قدم پر ہم وہ لوگوں پر، اس کے بندوں پر، ہم بندوں پر قدم قدم پر مہربانیاں کرتا ہے۔ کیسی مہربانیاں میرے بھائی، کیا ہے کیسی مہربانیاں؟ آؤ ذرا دیکھو کیسے مہربان ہے ہمارا رب ہم پر۔ کہاں کہاں انسان در در بھٹکتا ہے رب تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر، نہ جانے کتنی غفلتیں کا شکار ہو گیا ہے ایک انسان کہ وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے اپنے بندوں پر، کتنی رحمتیں کرتا ہے اپنے بندوں پر، ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث سننے سے پہلے یہ بات جان لو، رب تعالیٰ اپنی صفتوں میں ایک صفت بتاتا ہے، الصامد، الصامد، یعنی وہ بے نیاز ہے۔ ساری کائناتوں کے لوگوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کائناتیں مل کر بھی اگر 24 گھنٹے اپنی ساری زندگیوں میں اللہ کی عبادت کرے، اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور یہی سارے کائناتیں مل کے اگر اس کی نافرمانی پر اتر آئے، اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم سے بے نیاز ہونے کے باوجود ہم پہ جو مہربانی کر رہا ہے، اس کی مہربانی کا اندازہ تو تم لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے رحمت کے کیے، اللہ نے ایک حصے کو زمین پر اتارا، ایک حصے کو زمین پر اتارا۔ یہ ایک حصے رحمت کی بنیاد پر ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ وحشی درندے شیر اور ببر حالانکہ خون خار ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔ یہ ایک حصہ رحمت کا اللہ کا جو اللہ نے زمین میں اتارا ہے، 99 گناہ رحمت کے اللہ کے پاس ہے، 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس ہے جو اپنے بندوں پر وہ کرتا ہے۔ کیسی رحمت دیکھو، وہ بے نیاز رہنے کے باوجود، ہماری ضرورت نہ ہونے کے باوجود، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں رب تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو دن کے وقت کا گناہگار ہو، رات میں تمہارا رب ندا لگاتا ہے آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو۔ نبی کریم کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی جو راتوں کا گناہگار، راتوں میں گناہ کرنے والا آئے اللہ کے بارگاہ میں، یہ ہم بخشنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی راتوں میں بھی یہ صدا لگاتا ہے، دن میں بھی یہ صدا لگاتا ہے کہ آؤ میرے گناہگار بندو، آؤ رب کی رحمت بڑی ہے، تم آؤ اللہ کے پاس، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ کیا مہربانی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیسا معاف کرتا ہے وہ، کیسے اپنے بندوں پر مہربان ہے یہ رب تعالیٰ۔ یہ توبہ میرے بھائی، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بناؤ توبہ کو، بار بار رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی چاہو۔ کیسے معافی چاہو؟ ایسے معافی چاہو جیسے صحابہ کرام اپنی زندگی میں معافی چاہا کرتے تھے۔ ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تبوک میں پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، دیر سے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں ابو البابا کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہے، شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، اپنے آپ کو رسی سے ایک ستون کو باندھ لیے ہیں، ایک پلر کو باندھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ پلر سے باندھے ہیں، مفسرین لگتے ہیں 10 دن کا عرصہ ہو گیا، 20 دن کا عرصہ ہو گیا،
بھوکے پیاسے اپنے آپ کو پلر سے باندھ کر رکھے ہیں. یہ توبہ کی تڑپ ہوتی ہے ایک مومن کے دل میں کہ جب تک اللہ آسمانوں سے تو جو ہے نا توبہ کے پروانے, توبہ قبول ہونے کے پروانے نہیں سنائے گا, میں نہیں کھولوں گا. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, اے ابو البابا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, اب تو کھول لو رسیوں کو. کہا نہیں نہیں, جب تک نبی کریم آ کر اپنے ہاتھوں سے رسی کو نہیں کھولیں گے میں یہاں سے آزاد نہیں ہوں گا. توبہ کی تڑپ, توبہ, استغفار رب تعالیٰ کے حضور میں انسان کو کرتے رہنا چاہیے. یہ رب تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. کتنا مہربان ہے, آؤ ذرا سنو کتنا مہربان. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں صحیح مسلم میں واقعہ نقل ہوا, ایک غزوہ, ایک جنگ ختم ہوئی, غزوے سے قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا. اللہ اکبر. غزوے سے قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا. کیا دیکھتے ہیں عمر بن خطاب, اللہ کے نبی اور صحابہ, ایک عورت وہ قیدیوں کے ساتھ ہے, کبھی یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہے, کبھی وہاں سے یہاں بھاگ رہی ہے, یہاں سے وہاں کے چکر لگا رہی ہے. کہا کیا ہوا اس عورت کو, کیا ہوا اس عورت کو؟ کہا کہ اس کا دودھ پیتا بچہ کھو گیا ہے, اس کا شیرخوار بچہ, اس کا دودھ پیتا بچہ کھو گیا ہے, یہ نہیں مل رہا ہے, یہ اپنے بچے کی تلاش میں ہے. یہ عورت دوڑ دھوپ کر رہی ہے, بھاگتے بھاگتے اس کا بچہ جب ملا, اللہ کے نبی صحابہ دیکھ رہے ہیں, یہ عورت نے وہ معصوم بچے کو اپنے جگر سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا, پھر اس کو دودھ پلانا چاہی تھی. جب اس کا پیٹ بھرنا شروع کی, جب اس کو سکون ملا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ساتھیوں ذرا دیکھو اس ماں کو, ذرا دیکھو کیسی تڑپ ہے اس کی, ذرا تم دیکھو اس کی طرف, کیا تڑپ ہے یہ اپنے لگتے جگر کے واسطے, اپنے معصوم بچے کے واسطے. کتنی شفیق ہے یہ ماں, کتنے رحیم ہے یہ ماں, کہ کتنے مہربانی کے ساتھ, کتنی شفقت کے ساتھ یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. لوگوں بچاؤ, لوگوں بچاؤ. کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ کیا یہ ماں اپنے اس شیرخوار بچے کو, جس کے لیے اتنی پریشان تھی, مل گیا تو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے؟ اتنی مہربان ماں, اتنی شفیق ماں, کیا اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یہ ہرگز کبھی نہیں پھینک سکتی اپنے بچے کو. کہا دیکھو یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے, وہ کیوں کر ہمیں جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر. یہ مہربانی ہے رب کی ہم پر. کتنی مہربانی صاحب, کئی ماؤں سے زیادہ. لوگوں نے 70 کہا, نہیں, ہم کہتے ہیں 70 نہیں, دنیا شروع ہونے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک یہ کائنات کے اندر جتنی مائیں پیدا ہوں گی, وہ ساری ماؤں کی محبت ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک حصہ ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے, تب بھی برابری نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے سے, یہ اللہ کی مہربانی اپنے بندے سے. دیکھو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, حضرت ابو سعید سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ہاں صحیح بخاری اور مسلم میں بڑا لمبا واقعہ, بڑا مشہور واقعہ ہے. کہا ایک بندہ بنی اسرائیل میں ایسا جس سے 99 قتل ہو گئے تھے, 99 قتل, 99 قتل کر کے جا رہا ہے, اور کیا فکر میں ہے؟ توبہ کی فکر میں ہے. چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے, کیا چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. کیا راستہ ہے معاف کرنے کا؟ راستہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. ایک شخص ملتا ہے, وہ شخص سے پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو 99 قتل ہو گئے, کوئی معافی کا راستہ ہے؟ کہا نہیں ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا. 100 قتل کر کے اب جا رہا ہے, لیکن آج بھی ابھی بھی امید میں ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. لا تقنط من رحمت اللہ, مایوس نہیں ہے. چاہتا ہے کہ اسے معافی ملے, چاہتا ہے کہ رب کی رحمت اس کو ملے, چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. کسی اور سے پوچھتا ہے, کہنے والے کہتے ہیں فلانی بستی میں جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, فلانی بستی میں جاؤ, وہاں پر تمہیں توبہ کا راستہ بتایا جائے گا.
اب یہ نکلتا ہے اپنے لامے لامے قدموں کو ڈال کر ابھی تیزی کے ساتھ اس بستی کی طرف جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے موت کا فرشتہ آسمان سے آ کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے. اللہ اکبر. گرا نکلی اس کی روح جسم سے, فرشتے آ گئے, وہ فرشتے بھی آ گئے جو نیک روح لینے والے ہیں, وہ فرشتے بھی آ گئے جو گناہگاروں کی روح لینے والے ہیں. دونوں نے کہا یہ تو گناہگار تھا, 100 قتل کر کے آیا ہے. وہ فرشتے نے کہا توبہ کی نیت تھی, توبہ کی نیت, توبہ کی نیت سے نکلا تھا. رب تعالی اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے یہ تائب کے واسطے, یہ توبہ کرنے والے کے واسطے کتنا مہربان ہے. دیکھو ذرا دیکھو تو صحیح کہ کائناتوں کے نقشوں کو بدل دیتا ہے اللہ. ایک بندے کی توبہ قبول کرنے کے واسطے آج کائنات کے نقشوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اللہ نے آسمانوں سے کہا, نبی کریم نے کہا, اللہ نے آسمان سے زمین کو حکم دیا اے زمین جس طرف نیک لوگوں کا راستہ ہے سکڑ کر چھوٹی ہو جا, سکڑ کر چھوٹی ہو جا. اللہ کے نبی, اللہ نے کہا فرشتوں ناپو, اب تم ناپو, گناہگاروں کی بستی بھی ناپو, نیکوکاروں کی بستی بھی ناپو, جس کے قریب ہوگا اس میں یہ شامل کر دیا جائے گا. فرشتوں نے ناپا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بالش یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا, ایک بالش. اور بعض حدیث میں آیا ہے یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, روح نکل رہی تھی تو یہ تڑپ کے مارے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا بڑھا کر نیک بستی کی طرف کر رہا تھا, سینے کے بل گرا آگے جا کر یہ نیک لوگوں کی کہا یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے, اگرچہ کہ 100 قتل کر کے آیا ہے لیکن رب کی رحمت کی وسعت یہ ہے, اس کی رحمت یہ ہے کہ اللہ ایسے گناہگار کو بھی معاف کرنے تیار ہے جو 100 لوگوں کا قاتل ہے. آؤ نا بھائی اللہ کے پاس, وقت دو نا اللہ کے پاس. یہ مہربان رب کے لیے کتنا وقت ہے بھائی ہمارے پاس, یہ توبہ قبول کرنے والے رب کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے, کتنا وقت ہم یہ رب تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کے لیے دیتے ہیں, کتنا وقت ہم استغفار کے لیے دیتے ہیں. کتنا نکما ہے یہ انسان کہ رب تو چاہتا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے لیکن یہ انسان کو دنیا کی پڑی ہے. یہ رب تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے گناہوں سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو مل جائے, دنیا کے مشغلوں میں لگے ہیں. وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس توبہ کرنے کا, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس توبہ کرنے کا. کب کرے تھے توبہ, کیسے کرتے ہیں توبہ, توبہ کا طریقہ کیا ہے, کیا طریقے سے توبہ کی جاتی ہے, کیا ادب ہے توبہ کرنے کا, کیا طریقہ کار ہے توبہ کرنے کا, یہ مسلمانوں کو علم نہیں ہے. لوگوں یہ ہمارا گناہوں کو معاف بخشنے والا رب ہے. توبہ کرنا سیکھو, توبہ کرنے کی عادت بناؤ, استغفار کرنے کی عادت بناؤ. رب تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسعت والی ہے, قدم قدم پر یہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. آؤ سنو اس کی رحمت کا عالم کیا ہے, اس کی رحمت کا عالم کیا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچوں پر جتنی شفیق ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہم پر شفیق اور مہربان ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں چند نیک لوگ ایک گلی سے گزر رہے تھے. گلی میں کیا دیکھا, ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے, ہاں ڈانٹ رہی ہے, مار رہی ہے, ڈانٹ رہی ہے. اس سے کہہ رہی ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیوں ضد کرتا ہے, کیوں نافرمانی کرتا ہے. مار رہی ہے, بچہ رو رہا ہے. پھر وہ ماں کیا کرتی ہے, جا نکل میرے گھر سے, گھر کے باہر کرتی ہے اور دروازہ لگا لیتی ہے. اب یہ ننھا بچہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گلی کے ایک نکڑ تک جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ کون سہارا ہے, ماں کے علاوہ میرا کون ہے, ماں ہی تو میرا سہارا ہے, ماں ہی تو میری زندگی ہے, اب یہاں وہاں کہاں جاؤں. کہتے ہیں وہ لوگ یہ بچہ پھر نکڑ سے واپس ہو کر اپنے گھر آیا. کیا دیکھتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے, گھر کا دروازہ بند ہے. ماں غصے میں ہے, اپنے اس چہرے کو ماں کے گھر کی چوکھٹ پر رکھ کر سو جاتا ہے. کہا کہ ماں کھولے گی دروازہ, بلائے گی اندر, یہ چوکھٹ چھوڑ کے اور کہاں جاؤں گا, اس ماں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. کہتے ہیں آیا اپنے کلے کو, اپنے اس گال کو
اپنے گھر کی چوکھٹ پر رکھا اور سو گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، جیسے ہی اپنے نور نظر اپنے اس معصوم بچے کی یہ حالت دیکھی کہ میرا بچہ یہ حالت میں ادھر پڑا ہے، ابھی تو غصے میں تھی لیکن اب کی جو یہ حالت ہے ماں سے برداشت نہیں کہ میرا بچہ چوکھٹ پر سر رکھ کر پڑا ہے، فوراً آگے بڑھتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹے تم میرے چہیتے بیٹے ہیں، تم کیوں میری بات نہیں مانتے، تم کیوں میری باتوں کا جو ہے انکار کر دیتے ہو، بیٹے تم آئندہ سے ایسا نہ کرو، تمہارے ماں کو اچھا نہیں لگتا کہ تم اس حالت میں ہو۔ تمہاری ماں کو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان نیک لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا ایک ماں کی مہربانی کا یہ عالم ہے تو رب تعالیٰ کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا کہ اس کے در پر کوئی بندہ اپنی پیشانی کو جھکائے اور وہ خالی ہاتھ اس کو لوٹا دے، کیسی مہربانی ہوگی، کیسا مہربان رب ہے۔ یہ ایک بندہ اس کے در پر اس کے گھر میں آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنی ناک کو رگڑے، اپنی پیشانی کو جھکا دے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ رب تعالیٰ تو اگر گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کائناتوں کے اندر کون ہے وہ ذات جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے؟ اللہ تیرے سوا کون ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یہ اللہ کی مہربانی میرے بھائی، یہ اللہ کی مہربانی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے ایک پڑوسی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا ایک پڑوسی بڑا ہی گناہگار، بڑے بڑے گناہوں کے کام کے اندر رہنے والا، صبح سے شام تک جو ہے نا معاص میں رہنے والا، گندگی کرنے والا، بری عادتیں صحبتوں میں رہنے والا۔ کیا دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اپنی مجلس میں درس دے رہا ہوں، یہ شخص آ گیا، اللہ اکبر، یہ شخص آ گیا، جانتا تھا یہ خطا کار ہے، یہ گناہ گار ہے، اس نے سلام کیا، میں نے بے توجہ کے ساتھ جواب دیا، یہ بیٹھ گیا، میں خیر خیریت بھی نہیں پوچھا، میں مصروف رہا۔ یہ شخص پکار کر کہنے لگا اے امام کیا آپ کے بھائی کی خیریت نہیں پوچھیں گے؟ میں نے اپنے حالات بدل لیے ہیں، میں نے اپنے سارے وہ گندے کاموں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے ترک کر دیا ہے، وہ خواب آنے کے بعد میں نے سارے گناہ کے کام ترک کر دیے ہیں۔ امام احمد نے کہا کون سا خواب تم نے دیکھا ہے؟ آؤ ذرا سناؤ ہمیں۔ کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے، میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا نبی کریم بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اور لوگ بھی ہیں، میں بھی وہاں پر ہوں، ان میں سے لوگوں میں سے ایک آدمی نبی کریم کے پاس جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، نبی کریم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ یہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ یہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ یہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بندہ بیٹھا ہے، میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے ندامت ہے میرے گناہوں پر، میرے اتنے گناہ کہ میری جانے کی ہمت نہیں۔ نبی کریم نے مجھے پکار کر کہا اے شخص کیا تو دعا نہیں کروانا چاہتا؟ کیا تیرا ارادہ نہیں دعا کروانے کا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہوں کہ آنے کی ہمت نہیں ہے آپ کے پاس آنے کی۔ کہا نبی کریم نے اگر تو کہتا ہے، اگر تو نادم ہے، تو اگر تو التجا کرتا ہے، تو اگر کہتا ہے تیرے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ کیجئے میرے لیے دعا۔ وہ بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ بندے کو گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتا ہے جب سے یہ خواب آیا ہے اللہ نے توبہ کی توفیق دی، سارے گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر آج کل سارے نیک کام کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے گناہوں میں رہنے والے جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے میرے بھائی، یہ اس کا کرم، یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ وہ قدم قدم پر ہماری غلطیوں کو معاف کرنے تیار ہے۔ کتنا مہربان ہے بھائی، کتنا بخشنے والا ہے ہمارا رب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مہربانی کے لیے جو اصول بنایا، اس کی مہربانی کا یہ اصول ہے کہ بندہ جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نیکی کو
10 سے 700 گنا بڑھا کر لکھ دیتے ہیں. کیا مہربان رب ہے دیکھو ہم پر. 1 روپیہ خیرات کرتے ہیں 10 سے 700 گنا. ایک نیکی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ 10 سے 700 تک بڑھا کر لکھتا ہے. کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اور جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے, الا یہ کہ کبھی کبھی اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی مہربانی ہم پر یہ کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی لکھ دی جاتی ہے, عمل کر لیتا ہے, کئی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے. انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, گناہ لکھا نہیں جاتا, کر لیتا ہے, ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے, اتنا بخشنے والا ہے, اتنا شفیق اور کریم ہمارا رب ہم پر ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اب میرے بندے نے گناہ کر لیا, ابھی نہ لکھو, 6 مہینے انتظار کرو, توبہ کر لے گا تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا مہربانی دیکھو رب تعالیٰ کی, کیا مہربانی رب تعالیٰ کی. اس رب سے غافل ہیں ہم آج. اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں ہم آج. اس رب کے سامنے قیام کرنے سے, سجدے کرنے سے کتراتا ہے ہمارا جی. آج جی چراتے ہیں ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. آؤ اس رب کی رحمت کا عالم کیا ہے دیکھو. یہ رب کی رحمت کا عالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. مسلمانوں, اس کی شفقت کا عالم ہم سمجھے ہی نہیں ابھی تک, ہم سمجھ نہیں سکے اصل میں. اس کی مہربانی کا عالم, اس کی رحمت کی وسعت, جو 99 حصے اس کے قیامت کے دن اٹھا کے رکھے ہیں, کیا رحمت کا عالم ہوگا کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا, اپنے قریب بلائے گا. نبی کریم کہتے ہیں اتنا قریب کہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے گا. اللہ اکبر. اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے گا. یہ مومن بندہ رب تعالیٰ کے قریب ہوگا اور اس کو رحمت کی چادر میں اللہ ڈھانپے گا اور کہے گا, اللہ بندے گناہ کیا تھا نا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ مومن سے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے. مومن کہے گا یا اللہ نادم ہوں, میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے, اللہ میں نے یہ قسم کے گناہ بھی کیے ہیں, اللہ نادم ہوں یہ گناہوں پر, اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں. رب تعالیٰ کی رحمت ہے, رب تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کی مہربانی کا عالم کیا ہے, کس کس کی محبت کو دل میں پال کے رکھے ہیں. یہ مہربان رب کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, اس کا خیال نہیں رکھ سکے, اس کے حق کا خیال نہیں رکھ سکے, اس کی عبادت کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ رحمت کی چادر میں وہ مومن بندے سے اللہ گناہوں کا اعتراف کرانے کے بعد ایک مزدہ سنا کر کہے گا, اے میرے بندے, اے میرے بندے, جس طریقے سے ہم نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا تھا, جا آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاتے ہیں, سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا رحمت ہے دیکھو اس کی, کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر. نہیں سمجھ سکے میرے بھائی, نہیں سمجھ سکے. یہ جو رمضان ابھی چل رہا ہے, یہ رمضان کے متعلق بھی اللہ بخشش کے لیے یہ رمضان ہم پر نافذ کیا ہے. کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے بازاروں میں گھومنے والوں, اے کھانے پینے کے مشغلوں میں رہنے والوں, اے نئے کپڑے نئے مکان میں مصروف رہنے والوں, اے بازاروں میں گھومنے والوں, اے دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف لوگوں, تمہارا رب یہ رمضان کے مہینے میں ہر رات کو کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر افطار کے وقت تمہارا رب کئی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو رمضان کے روزے رکھتا ہے یہ معافی کا مہینہ ہے. ہم نے کیا سمجھا, یہ رمضان, یقین جانیے یہ بات کو, میری زندگی کا سب سے جلدی گزرنے والا یہ رمضان ہے. آپ تھوڑا دیکھیے, تھوڑا مشاہدہ کریے, ذرا اندازہ
یہ رمضان تو شروع ہونے والا تھا، آخری دہے میں آ کر کھڑے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے یہ 4-5 دن بھی ختم ہو جائیں گے، میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا. یہ رمضان آیا بھی، چلے بھی گیا، میں اپنی زندگی میں مصروف رہا، نہ اللہ کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکا. دعا کرو اللہ سے، دعا کرو اللہ سے. اللہ اللہ جو ساعتیں گزر گئی، جو وقت رمضان کا باقی ہے، اللہ یہ رمضان کے وقت کو تھوڑا آہستہ گزار. اللہ اللہ اس کی رفتار کو کم کر دے. اللہ اللہ ابھی گناہوں کی معافی چاہنا باقی ہے. اللہ اللہ تجھ کو راضی کرنا باقی ہے، ابھی تیرے سامنے کھڑے ہونا باقی ہے. اللہ اللہ تیرے سامنے لمبے لمبے سجدے باقی ہے. اللہ اللہ تیری راہ میں قربانی دینا باقی ہے. اللہ اللہ تیری راہ میں مال قربان کرنا باقی ہے. اللہ ذرا یہ رمضان کو آہستہ گزار. اللہ یہ ہماری زندگی کا کیسا رمضان ہے، آیا بھی چلے بھی گیا، سمجھ نہیں پائے، سوچ نہیں پائے. لوگوں یہ اللہ کی مہربانی کا مہینہ ہے. اگر ہم نے یہ مہربانی کے مہینے میں اللہ کی مہربانی حاصل نہیں کی، اگر اس مغفرت کے مہینے میں اگر ہم اللہ سے مغفرت نہیں چاہ پائے، ہم سے بدبخت بندہ کوئی نہیں کائنات کے اندر. اللہ کی مہربانی میرے بھائی، کیسی مہربانی، ذرا دیکھو آپ اس کی مہربانیوں کا عالم کیا. ہاں انسان نیک عمل کرتا ہے اپنی نجات کے واسطے، ہاں اپنی کامیابی کے واسطے، اپنی کامیابی کے واسطے بندہ نیک عمل کرتا ہے. لیکن رب تعالی عفو و درگزر کا عالم، یہ اس کی بخشش کا عالم کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ رب تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. یہ رب تعالیٰ کی مہربانیاں ڈھونڈتی ہے بہانے کہ قدم قدم پر یہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے. کیا کہتے ہیں نبی کریم کی حدیث، ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے، ہمیں رب کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ رب کی مہربانیاں تو وہ بندے تو وضو کرتا ہے اپنے اعضاء کو دھونے کے لیے، لیکن وہ وضو کے بدلے میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندے تو چل کر آتا ہے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تیرے ہر قدم پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بندے تو مسجد میں بیٹھا ہے ایک نماز کے لیے، دوسری نماز کے انتظار میں، تیرا انتظار میں بیٹھے رہنا وہ رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ تیرے انتظار کے ایک ایک لمحے میں تیرے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے. بندہ تو روزہ رہتا ہے تیری نجات کے واسطے، لیکن یہی روزہ تیرے لیے مغفرت کے لیے ڈھال بن جائے گا. بندے تو صدقہ کرتا ہے، یہی صدقے کے بدلے میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندے تو اپنے کسی مسلمان بھائی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے قرض واپس کرنے کے لیے، کہتا ہے نرمی کے ساتھ دو، یہ تیری نرمی کے عوض اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ رب کی رحمت کا عالم کیا ہے کہ یہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی، تو اذان کہتا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ اذان کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اپنے لیے، لیکن اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سجدہ کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ قدم قدم پر اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ تو گیا ہے حج کو حج کرنے کے لیے، تو حج کر کے آیا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ تو رب کی رحمت ہے لوگوں، یہ رب کی رحمت ہے. تم تلاش کرو اس کی رحمت کو، تم تلاش کرو اس کی رحمت کو، اس سے مغفرت حاصل کرو، اس سے مغفرت حاصل کرو. یہ رب کی رحمت کا عالم ہے کہ رب تعالی بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھو. جب تمہارا دل بھر جائے، جب تم غموں سے دوچار ہو جاؤ، جب دنیا کی مشکلیں تمہیں ستائے، جب تم پریشان ہو، تو پہلے یہ آیت پڑھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے رب کی رحمت سے. پھر اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ اکبر. کہ ہمارا رب
ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے کہ بندے تیرے گناہوں کا بوجھ تیرے پیٹھ پر ہے، تیرے سر پر گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہے، یہ گناہ تجھے جینے نہیں دیتے، تیری راتوں کی نیند، دل کا سکون یہ گناہوں نے چھین رکھا ہے۔ آ بندے الا من تابا، اور جو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کے وہ بڑے بڑے بوجھوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا عالم دیکھو آپ کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن جب توبہ کرنے پہ آ جاتا ہے نیک عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو پھر اللہ وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑی مشہور روایت ہے، دیکھو آپ، آخری جنتی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ آخری جنتی ہوگا، اس کو بلا کر کہیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ گنائیں گے۔ دیکھو رب کی رحمت، چھوٹے چھوٹے گناہ کہ تو نے یہ چھوٹا گناہ کیا، بندہ کہے گا اللہ نادم ہوں، اللہ نادم ہوں، اللہ نادم ہوں۔ اللہ کہیں گے جا، یہ تیرے سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے گا بندہ کہے گا اللہ تو نے تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے ہیں، ابھی بڑے بڑے باقی ہیں۔ اللہ مسکرا کر کہے گا جا، تیرے بڑے بڑے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں ہیں تیرے واسطے، جا۔ یہ 99 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، تم کہاں بھاگے چلے جاتے ہو؟ تم کہاں جاتے ہو؟ کیوں غافل ہوتے ہو اس رب کی یاد سے؟ کیوں دنیا کی جو ہے نا رونقوں میں بھٹک جاتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ رب کی رحمت سے غافل ہو جاتے ہو؟ سمجھ نہیں انسان کو۔ آؤ آخری حصے میں توبہ کا جو طریقہ ہے وہ بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ کیسے تائب بنے بھائی، کیسے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ 3 شرطیں ہیں بنیادی طور پر، 3 شرطیں علماء نے 3 شرطیں بیان کی ہیں کہ جب انسان توبہ کرنے کے لیے آئے۔ ہاں، توبہ اور استغفار میں فرق ہے، توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ استغفار وہ جو بندہ اپنی زبان سے کہے، استغفار وہ جو بندہ اپنی زبان سے کہے استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لیے 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے، بعض دفعہ 4 بھی ہو جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر 3 چیزیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو وہ گناہ پہ نادم ہو کر آؤ پہلے یہاں پر۔ ہاں، گناہ پر نادم ہو جاؤ سب سے پہلے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ آج تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کون سے گناہوں کی معافی چاہیں؟ ہاں، سارے لوگوں نے گناہوں کو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں طریقے سے اپنے اوپر ادھر ادھر سے گناہوں کو فٹ کر لیتا ہے۔ چلتا بھائی، چلتا کا رواج ہے ہمارے پاس، اتنا چلتا اتنا چلتا، ایسا چلتا ویسا چلتا، گناہوں کے دلدل میں انسان چلا جاتا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ اگر پھر ایک گناہ کرتا ہے دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ ساری سیاہی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے۔ کیفیت کیا ہوتی ہے جب سیاہی دل کو گھیر لیتی ہے؟ انسان کو گناہ نہیں لگتا۔ آپ دیکھو شراب پینے والوں کی محفلوں میں جاؤ، آپ شراب پینے والوں کی محفلوں میں جاؤ، جب وہ شراب پیتے ہیں تو گناہ سمجھ کر نہیں، فیشن سمجھ کر پیتے ہیں، گناہ نہیں ان کے پاس شراب پینا۔ ہاں، جب انسان گناہوں کے دلدل میں چلا جاتا ہے پھر اس کو گناہ نہیں لکھتا۔ سب سے پہلی شرط گناہ توبہ کرنے کی کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، نادم ہو، اللہ نادم ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ اس بات پر نادم اور شرمندہ ہوں میں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی چاہیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، وعدہ کریں پھر معافی چاہیں
یہ تین شرطیں عام گناہوں کی ہے، لیکن اگر گناہوں کا تعلق کسی بندے سے جڑا ہوا ہے، حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیے تھے، کسی کا مال چھین لیے تھے، کسی کو گالی بک دیے تھے، کسی پر ہاتھ اٹھا دیے تھے، اگر کسی بندے سے کوئی گناہ کا تعلق ہے تو یہ تینوں شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ جوڑی گئی ہے کہ جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی چاہو جا کر، جس کا حق چھینا تھا اس کا حق واپس کرو، پھر تمہارے گناہ کو اللہ معاف کرے گا۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے، یہ توبہ کا۔ اور میں آپ کو ایک عجیب و غریب حدیث سناؤں، عجیب و غریب حدیث۔ دیکھو آپ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، کیسا غفور الرحیم ہے ہمارا رب۔ ہاں بھائی، تم سے گناہ ہوئے، ہم سے گناہ ہوئے، ہاں کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے بیٹے سے گناہ ہونے والے ہیں۔ بعض روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو پھر اللہ تم کو ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ بھی کرے گی۔ اللہ اکبر، توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ کتنا پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مسافر نکلا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے جانور اور اونٹ پر ساز و سامان کھانے پینے کا رکھا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رکا، اچانک اٹھ کر کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اور مال غائب ہے، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے، کچھ ہی دیر میں اس کا اونٹ واپس مل جاتا ہے، اس کا ساز و سامان، اس کی سواری واپس مل جاتی ہے۔ کیسی خوشی کا عالم ہوگا بندے کا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا۔ نبی کریم کہتے ہیں خوشی کے عالم میں منہ سے کیا الفاظ نکال رہا ہے اس کو احساس نہیں ہوگا، خوشی کے عالم میں کیا کہہ دے گا؟ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشی کے معاملے میں ہوگا کہ انسان خوشی کے، جتنا یہ مسافر اپنے ساز و سامان اور مسافر کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کرنے کے واسطے واپس آ جاتا ہے۔ جب اس کے حضور میں آ کر اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھے کو جھکا کر جب اس سے توبہ کی گوہر لگاتا ہے، جب اس کی توبہ کی گزارشات کرتا ہے، اللہ دکھا کر کیے گناہ کو بھی معاف کر دے، اللہ چھپا کر گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے، پھر اللہ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، ختم پہ معاف کرنے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، کتنے الفاظ دیکھو آپ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ مہربان رب ہے ہمارا، یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں، اس کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، اصل ایسی محبت کہ کائنات کی ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تمہارے پاس زمین بھر کر گناہ تھے، زمین بھر کر گناہ ہو، اتنا بوجھ جتنے یہ زمینوں کا بوجھ ہے، اتنے گناہ اگر تم لے کر میرے پاس آؤ، اگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں بھی تمہیں زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ اکبر، رحمت کے ساتھ ملوں گا، میں بھی تم سے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرک نہیں کرے تو۔ لیکن شرک کر کے آئیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت اور وسعت ہے کہ اللہ تبارک، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی ایک اور روایت، جانتے ہیں ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نکلنے والا ہے، جاتے جاتے کیا کہنے لگا؟ اللہ مہلت دے، اور کیا کہا معلوم ہے؟ مسند احمد کے الفاظ ہیں، ہاں مسند احمد کہتے ہیں ابلیس نے کہا اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، ابلیس کہہ رہا ہے اے اللہ تیرے
تیرے عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، جب تک ان کے جسموں میں روح ہے، جب تک یہ زندہ ہے میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شفقت، اپنی مہربانی آپ بتاتے ہوئے کیا کہا؟ کہا میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ نے کہا میری عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے جب تک گناہوں سے معافی مانگتے جائیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا رب کی رحمت ہے! دیکھو آپ، یہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ہی ہیں کہ اس کے باغی بنے ہوئے ہیں، ہم ہی ہیں کہ بے ایمان ہو چلے ہیں، ہم ہی ہیں کہ ناشکرے بندے بن پر پھر رہے ہیں، ہم ہی ہیں کہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی آؤ، یہ بہترین موقع ہے، ابھی چند ساعتیں، ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، یہ رب کی مغفرت حاصل کرنے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر آئیں گے ہم اس کے مغفرت کی طرف، کوشش کریں گے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں لمحہ لمحہ اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے چلے جائیں گے، اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے چلے جائیں گے، اپنے لیے بھی کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں گے، اپنے مرے ہوئے مرحومین کے لیے بھی کریں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں گے، دنیا کے سارے مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے کریں گے۔ میرے بھائی یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ سارے کائنات کے اندر مومن اور مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین جو زندہ ہے تو ان کی بھی مغفرت کر دے، اللہ جو مر گئے ہیں تو ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں، اللہ ہم اس بات پر نادم ہیں کہ ہم نے بہت حرام کاموں کا بھی ارتکاب کیا ہے، اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ سرزد ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، اللہ تو ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ مردوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ یہ دنیا میں تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔